فہم قرآن کلاس کے سوال و جواب کے اس سیشن میں یہ ایک سوال ہوا ہے کہ کیا شادی نکاح اور رشتے میں حسب نسب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے؟ کیا نکاح میں کف کا لحاظ رکھنا اس کا شریعت میں اس کا مقام کیا ہے؟ کیا شادی میں برادری اور خاندان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے؟ یاد رکھ لیں، دیکھیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ لڑکی ایسے لڑکے سے شادی کا مطالبہ نہ کرے جو لڑکی والوں کے خاندان اور ان کے دینی اور دنیاوی پیشے کے لحاظ سے وہ اس سے کم تر نہ ہو۔ اسلام میں ہندو مت کی طرح ادنا اور اعلیٰ کی تمیز تو نہیں ہے، ذات پات اور برادری کا چکر وکر تو نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو مختلف پیشے ہیں، لوہار، درزی، کمہار، سونار، موچی، حجام، درخان، یہ محنت مزدوری اور رزق حلال کمانے کے پیشے ہیں، یہ قوم میں نہیں ہیں، یہ یاد رکھ لیں۔ لہٰذا یہ ہنر مندی کے کام ہیں، یہ رزق کے حصول کے ذرائع اور وسائل ہیں۔ تو لہٰذا یاد رکھ لیں اس بات کو کہ اسلام میں فضیلت کا دار و مدار ایمان پر ہے، تقوی پر ہے، پرہیزگاری پر ہے، علم و عمل پر مدار ہے۔ حسب اور نسب پیشے فضیلت کے معیار نہیں ہیں۔ لہٰذا جن فقہاء امت نے کف کا لحاظ کیا ہے وہ بھی اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ تمام فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر ایک شخص مسلمان ہو تو کسی بھی حیثیت اور درجے کی خاتون کا اس سے شرعاً عقلاً نکاح جائز ہے۔ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے اگر لڑکی اور اس کی اولیاء دونوں راضی ہوں، دونوں اگر راضی ہیں تو وہ نکاح درست ہے۔ تو لہذا یاد رکھیں وہ فقہاء کرام جنہوں نے کف کے مسئلے کے بارے میں کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انہوں نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ بے فضیلت اور درجہ اور اسلامی حکومت میں کسی عہدے اور منصب کے لیے اس امتیاز کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ برتر ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ افضل ہے، ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا دنیاوی فوائد اور نقصانات کے لحاظ سے فقہاء نے کف کا مسئلہ اٹھایا ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت کا آپس میں نکاح ہو جائے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فقط مرد اور عورت کا نکاح ہو جائے، بلکہ اسے باقی اور مستحکم رکھنے کے لیے دو خاندانوں کے درمیان تعلقات کو استوار اور مضبوط کرنے کے لیے میکنزم کیا ہے، اس کا سسٹم کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا منہاج کیا ہے۔ تو لہٰذا ظاہر بات ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے لوگ ایمانی اور دینی حیثیت کے ساتھ ساتھ دوسری حیثیتوں کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ اسلام لوگوں کی دینی حیثیت کو ملحوظ رکھنے کے ساتھ دوسری حیثیتوں کو ملحوظ رکھنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ لہٰذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ تنکح علی دینہا و مالہا و جمالہا فعلیک اور بذات الدین۔ حضور سید عالم او کما قال، ترمذی شریف کی یہ کتاب و نکاح کی روایت ہے کہ عورت کے ساتھ نکاح اس کے دین، اس کے مال، اس کے جمال کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں تم دین والی عورت کو ترجیح دو۔ لہٰذا یاد رکھو جس طرح ایک لڑکا اور لڑکی کی مختلف خوبیوں کو پیش نظر رکھتا ہے، اسی طرح لڑکی اور لڑکے کے خاندان اور اولیاء بھی لڑکے کے اندر مختلف خوبیاں تلاش کرتے ہیں۔ لہٰذا دینداری کے ساتھ وہ ان خوبیوں کو بھی پیش نظر رکھ کر رد و قبول کا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ مالی حوالے سے، پیشے کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے۔ تو لہذا اس باب میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف فقط اس صورت میں ہے کہ جب لڑکی نے ایک ایسے لڑکے کو پسند کیا ہے اور اس صورت میں کہ وہ لڑکا دنیاوی خوبیوں کے لحاظ سے اس کے مقابلے میں کم درجے کا تھا اور ورثاء اس بات پر راضی نہیں تھے، تو پھر اب کس کی بات کا اعتبار ہوگا؟ اسی طرح اگر ورثاء نے ایسے لڑکے کو پسند کر لیا جو دنیاوی وسائل کے لحاظ سے اس عورت سے کم درجے کا تھا لیکن لڑکی راضی بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اختلاف تو اس صورت میں ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں اسلام یہ چاہتا ہے، یاد رکھیں، کہ کسی ایسے لڑکے کو منتخب کیا جائے کہ جس پر لڑکا لڑکی پر راضی ہو اور لڑکی لڑکے سے راضی ہو، دونوں راضی ہوں۔ لہٰذا وہ لڑکی سے دنیاوی درجے میں کم تر بھی نہ ہو۔ اگر ایسی صورت میں اتفاق نہ ہو سکے تو پھر لڑکی کی رضا مقدم ہوگی کہ لڑکی کی رضامندی کو دیکھا جائے گا۔ لہٰذا بشرطی کہ لڑکا درجے میں اس سے کم تر نہ ہو۔ یہ شرط کیوں رکھی گئی ہے؟ سوال یہ ہے جو سمجھنے والی بات ہے۔ اس شرط کی حکمت، مصلحت، لاجک یہ ہے کہ لڑکی کو شوہر کے
تابع ہو کر رہنا ہوتا ہے، لہٰذا تابع کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی پوزیشن میں ہو کہ متبوع کی اتباع کر سکے۔ تو لہٰذا ان کا خاندانی، ان کا پیشہ، ان کا علم اور ان کا فہم، ان کا سٹیٹس ایک جیسا ہوگا تو تابع اور متبوع جو ہیں وہ مل کر چل سکیں گے۔ تو لہذا اس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، خاندان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ دنیاوی، دینی اور اخلاقی لحاظ سے درجات اور مراتب کا فقہا نے جو اعتبار کیا ہے وہ اس پر شروع دین سے امت کے علماء، فقہا، بڑے لوگ جو ہیں اس پر عمل کرتے آئے ہیں۔ دینی اور اخلاقی حیثیت کے ساتھ پیشے کی حیثیت کو اس حد تک اسلام نے ملحوظ رکھا ہے کہ اگر لڑکی ان حیثیتوں میں لڑکے سے فائق ہو تو پھر مشورے اور باہمی اتفاق سے نکاح ہونا چاہیے، اس کے بغیر لڑکی نکاح نہ کرے۔ لہذا یاد رکھیں، اس میں لڑکی اور لڑکے دونوں کے خاندانوں کا فائدہ ہے، نکاح کے رشتے میں دوام ہوگا، استحکام ہوگا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کف کا لحاظ رکھنے سے دنیاوی سہولتوں میں بھی فرق پڑتا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی جو ہے وہ دھوبی ہے اور ایک آدمی حجام ہے، نائی ہے، یا خاک روبی کا، صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہے، تو لہٰذا پیشے کے لحاظ سے اگر وہ بڑے پیشے والے آدمی کے ساتھ، مالدار صاحب حیثیت والے کے ساتھ اٹھے گا، رشتہ کرے گا، تو رہن سہن کی وہ سہولتیں ان کو حاصل نہیں ہوں گی۔ تو ایک علمی گھرانے اور مالدار حیثیت کی، چشم و چراغ کی لڑکی اگر کم تر حیثیت والے کے گھر میں جائے گی تو لامالا پرابلم کھڑا ہوگا، رشتہ داروں کے معاملات خراب ہوں گے۔ تو لہذا ایسی صورت میں اگر نکاح ہو جاتا ہے تو کتنی دیر تک گزارا ہوگا، لڑکی کے رشتہ دار کتنے عرصہ تک تعلقات کو قائم رکھ سکیں گے؟ تو لہٰذا اس کے مقابلے میں اگر بہمی مشورے اور رضامندی سے نکاح ہوگا تو پھر امید ہوگی کہ رشتہ مستحکم رہے گا، لڑکی اور اس کے اولیاء مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ دنیا دار لوگ ہوں یا دیندار لوگ ہوں، رشتہ کرتے وقت وہ دینی حیثیت کے ساتھ ساتھ وہ دوسری سہولتوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ لہٰذا دوسری سہولتوں کو، حیثیتوں کو دیکھنا اسلام اس کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ دین کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے، محض دنیاوی حیثیتوں کی بنا پر ہی رشتے ہونے لگے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ محض صرف دنیاوی سٹیٹس اور حیثیتوں کو فضیلت کا جو ہے مقام اور مرتبے کا معیار نہ بنایا جائے، لہٰذا دین کو ترجیح دی جائے، باقی مال ہے، خوبصورتی ہے، دیگر جو حیثیتیں ہیں